بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک ملک کی ملکہ نے اپنے سب سے بڑے جہاز کے کپتان کو بلا کر کہا، فوراً بادبان چڑھاؤ، لنگر اٹھاؤ اور جہاز لے کر روانہ ہو جاؤ۔ تم کوشش کر کے دنیا کے ان حصوں میں بھی جاؤ جہاں اب تک جانے کا اتفاق نہیں ہوا ہے، اور وہاں جو چیز تم کو سب سے زیادہ عمدہ، عجیب اور قیمتی نظر آئے، جہاز میں بھر کر لے آؤ۔ قیمت کی ہرگز پرواہ نہ کرنا، میں ایک بار اپنے ملک والوں کو ایسی چیز دکھانا چاہتی ہوں جسے حقیقی معنوں میں سب سے زیادہ قیمتی اور ایک آسمانی نعمت کہا جا سکے۔ اب سوچ بچار کی ضرورت نہیں تھی، کپتان فوراً ساحل پر پہنچا، اپنے سب ملاحوں کو جمع کیا اور جہاز کے بادبان کھول کر اس کا لنگر اٹھایا۔ جہاز چل پڑا اور کچھ دیر بعد سمندر کے بیچ میں پہنچ گیا۔ اس وقت اس نے اپنے تمام نائبوں اور کارکنوں کو بلا کر مشورہ کیا، کہاں چلنا ہے اور کیا خریدنا چاہیے۔ جتنے منہ اتنی ہی باتیں۔ کسی نے کہا کہ عمدہ ریشم سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، کسی نے کہا کہ ایسے زیورات خریدے جائیں جن کی بناوٹ اور ساخت بالکل نئی ہو، کسی نے کہا کیوں نہ اعلیٰ قسم کے نیلم، زمرد، لال اور یاقوت یا بڑے بڑے موتی خریدے جائیں اور پھر اپنی نگرانی میں ان کے زیورات تیار کرائے جائیں۔ لیکن ان سب چمگوئیوں کے دوران میں ایک کمزور سا ملہ، جس کے بارے میں کہا جا سکتا تھا کہ وہ ہمیشہ فاقے کرتا رہا ہے، کسی قدر ہچکچاتا ہوا بولا، معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگوں پر کبھی برا وقت نہیں آیا، اس لیے تم کسی چیز کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ بتاؤ، جب تم بری طرح بھوکے یا پیاسے ہو تو کون سا ہیرا یا موتی، زیور یا کپڑا کھا پی کر زندہ رہ سکتے ہو؟ اطمینان کی زندگی کے لیے خوراک کا ایک لقمہ، پانی کا ایک گھونٹ اور عمدہ ہوا میں ایک سانس سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے کھانے کی چیزوں کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اور کھانے کی چیزوں میں گیہوں ہمارے لیے بنیادی غذا ہے۔ دنیا میں اس سے زیادہ قیمتی چیز کوئی اور نہیں۔ میں نے زندگی میں بہت سے فاقے کرنے کے بعد یہ رائے کام کی ہے، اگر تم بھی ان پہلوؤں پر غور کر لو تو میرے ہم خیال ہو جاؤ گے۔ سب لوگ حیران رہ گئے، ملا کی بات ان کے دل میں اتر گئی۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، گیہوں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، پورا جہاز اس سے بھر لیا جائے کہ جب قحط بھی پڑے تو اس کا مقابلہ ہو سکے۔ لہذا جہاز کا رخ سرزمین مصر کی طرف پھیر دیا گیا، جہاں کا گیہوں سب سے زیادہ اچھا اور صحت بخش ہوتا ہے۔ وہاں پہنچ کر کپتان نے گیہوں کے مالکان سے ملاقات کی اور بڑے بڑے ذخیرے خرید کر جہاز کے اوپر تک لاد لیا۔ اب ادھر کی سنیے۔ جہاز روانہ ہو جانے کے بعد خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس پورے خطے میں سمندری طوفان کی صورت میں بڑی آفت آ پہنچی، جس کی وجہ سے تمام کھیت، فصلیں اور بڑی تعداد میں لوگوں کے مکانات وغیرہ زیر آب آ گئے اور فصلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ حالت یہاں تک آ پہنچی کہ وہ خطہ جہاں رزق کی کمی نہیں تھی، وہاں لوگوں کو فاقے کرنے پڑ رہے تھے۔ خود ملکہ کے گودام بھی غلے اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء سے خالی ہو گئے تھے۔ ایسے میں وہاں کے لوگوں سمیت اس ملکہ کے بھی ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اس کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ پورے ملک میں سخت مایوسی کی کیفیت پھیلی ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایک روز بہت دور سمندر کے سینے پر جہاز کے مستول نظر آئے۔ بچے، بوڑھے، عورت، مرد سب طرح طرح کے خیالی پلاؤ پکا رہے تھے کہ نہ جانے جہاز پر وہ کون سی قیمتی چیز آئے گی۔ زندگی میں پہلی بار دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی چیز دیکھنے کے لیے سبھی لوگ بےتاب تھے، اور جب جہاز لنگر انداز ہوا اور کپتان اتر کر اپنی ملکہ کے پاس پہنچا، جو جہاز کی خبر سن کر بیماری کے باوجود ساحل تک چلی آئی تھی، تو اس نے کہا، محترمہ، میں ایک بہت قیمتی چیز لے آیا ہوں جو حقیقتاً زندگی کا سہارا ہے۔ یہ سن کر عورت کے چہرے پر حیرانی پھیل گئی۔ وہ کیا؟
मलिका ने पेशानी पर बल डालते हुए पूछा, आप इससे वाकिफ होंगी, इसे कहते हैं गेहूं। कप्तान ने जवाब दिया। गेहूं? मलिका ने हैरान होकर आखिरी लफ्ज दोहराया। क्या कहा? गेहूं? इर्द गिर्द खड़े लोगों ने जब ये खबर सुनी तो वो खुशी से चिल्ला उठे और गेहूं के नारे लगाने लगे। मलिका ने इर्द गिर्द के लोगों के ये तासुरात देखे तो इसके चेहरे पर मौजूद हैरानी की जगह मुस्कुराहट फैल गई और वो भी खुशी से चिल्ला उठी, गेहूं! वाह, कमाल कर दिया। इस कड़े वक्त में वाफिर मिकदार में गेहूं की सूरत में कोई दूसरी चीज़ कीमती हो ही नहीं सकती थी। मलिका ने गेहूं का एक हिस्सा अपने गोदाम में रखवा दिया, जबकि बकिया 6 हिस्से आवाम में तकसीम करवा दिए। यूं इस कमज़ोर से मल्लाह की दूर अंदेशी से न सिर्फ मलिका खुश हुई, बल्कि खित्ते के लोग भी इस खजाने से मुस्तफ़ीद हो गए। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।